بسم اللہ الرحمن الرحیم 21 اکتوبر 2022 جامع مسجد بنگیری ہبلی کرناٹک سے امام و خطیب جامع مسجد بنگیری ہبلی کرناٹک استاد مدرسہ عربیہ شاہد العلوم بنگیری ہبلی کرناٹک حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب ندوی بھٹکلی دامت برکاتہم کا شاندار اور جاندار جمعہ بیان دعوت و تبلیغ آفیشل کی طرف سے پیش خدمت ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین خاتم النبیین وعلى آلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریاتہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت نے جو ہمیں دین دیا وہ دین اسلام ہے، اور یہ ایک مکمل دین ہے۔ دین کے معنی طریقے کے ہیں۔ اللہ کی طرف سے ہم کو زندگی گزارنے کا ایک بہترین طریقہ اللہ نے دے دیا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، یہ دین، یہ جینے کا طریقہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ اسلام ہے۔ اس طریقے کے ہوتے ہوئے ہم دوسرے طریقے کو اپنا نہیں سکتے، یہ بات مسلم ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی جینے کا وہ مکمل طریقہ سکھا دیا جس طریقے کے بعد کسی طریقے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں ہمارے لیے وہ طریقہ موجود ہے جس طریقے کو ہم غیروں سے نہیں لے سکتے۔ اگر ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے علاوہ دوسروں کے طریقے کو لے لیا، گویا ہم نے گمراہی کے راستے کو چن لیا، صاف صاف۔ اور جو گمراہی کے راستے کو چن لیتا ہے اس کے برباد ہونے میں کوئی شک و شبہ باقی نہیں رہتا۔ ہمیں جو اللہ نے دین دیا ہے یہ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے عطا فرمایا ہے، جس کے اندر کوئی کمی بیشی نہیں ہو سکتی، اور ہم اس کے اندر اونچ نیچ بھی نہیں کر سکتے۔ اور دین کے معنی ہے جیسا بولے ویسا کرنا، جتنا بولے اتنا ہی کرنا۔ زیادہ کرو گے تب بھی جو ہے خطرہ ہے، کم کرو تب بھی خطرہ ہے، برابر برابر۔ اسی لیے ہم ہمارے دین میں غلو نہیں کر سکتے، ہم زیادتی نہیں کر سکتے۔ پرانے قوموں کی تباہی کے اسباب میں ایک بنیادی سبب یہ بھی ہم کو ملتا ہے کہ پرانی قوموں نے دین کے اندر غلو کیا، زیادتی کی۔ ہم کو کوئی طریقہ پسند آئے ضروری نہیں کہ وہ دین کا طریقہ ہو۔ قرآن و حدیث میں جو طریقہ بیان شدہ ہے وہی طریقہ مانا جائے گا۔ ہمارے جی کو اچھا لگے، ہمارے دل کو اچھا لگے، وہ طریقہ دین نہیں ہو سکتا، ایک بات پکی ہے۔ لیکن اب کے زمانے میں زیادہ دیکھنے کو یہ ملتا ہے کہ لوگ اسی طریقے کو دین سمجھتے ہیں جو اس کے دل کو اچھا لگتا ہے، جو اس کے من کو اچھا لگتا ہے، جس کے کرنے میں اسے مزہ آتا ہے وہی دین سمجھ لیتا ہے۔ اور آدمی آج اس طریقے سے غیروں کے راستے پر اور غیروں کے طریقے پر جا رہا ہے، اسے
یہ تک بھی احساس نہیں ہے کہ یہ میرے دین کا حصہ نہیں ہے۔ کئی لوگ سوالات کرتے ہیں کہ غیر کی تہواروں میں، غیروں کے تہواروں میں ہمارا شریک ہونا کیسا ہے، ان کا دیا ہوا کھانا کیسا ہے۔ اسی کو سامنے رکھتے ہوئے آج کا خطبہ تیار کیا گیا ہے، اسی کی کچھ جھلکیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ۔ یہودیوں سے مخاطب ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، اے یہودیوں، تم اپنے دین کے اندر غلو مت کرو غیر الحق، بغیر کسی حق کے۔ یعنی معلوم یہ ہوا کہ دین کے اندر غلو کرنا، اس بات کی اجازت کسی کو ہے ہی نہیں ہے۔ اور یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا۔ غیروں کے جتنے بھی طریقے ہیں، بات سمجھ لیں، وہ طریقہ نہیں، وہ خواہش ہے۔ غیروں کے جتنے بھی چیزیں ہیں وہ طریقہ نہیں ہے، وہ خواہش ہے۔ کسی کے پیدا ہونے کا دن منانا یہ کس اسلام میں ہے؟ یہ طریقہ نہیں، یہ خواہش ہے۔ کسی کے مرنے پر جو ہے خوشی منانا یہ اسلام نہیں، یہ خواہش ہے۔ دل چاہ رہا ہے، مجھے اچھا لگ رہا ہے، جو ہمیں اچھا لگے وہ دین نہیں ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند ہے وہ دین ہے، ورنہ نہیں۔ ایک ہی بات، آج کا معاشرہ یہی بولتا ہے کہ ہم کو اچھا لگ رہا ہے، مطلب ہم کو اچھا لگے تو دین، ہم کو اچھا نہ لگے تو وہ دین نہیں۔ اسی کو سمجھایا، وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ، ایسے قوم کی خواہشات کے پیچھے مت چلو، قَدْ ضَلُّوا مِن قَبْلُ، اس سے پہلی خواہشات کے پیچھے پڑ کر جو قومیں تھیں وہ سب تباہ ہو چکی ہیں۔ قَدْ ضَلُّوا، وہ بھی گمراہ ہو چکے ہیں، وَأَضَلُّوا كَثِيرًا، اور ایسی قوموں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ بھی کیا ہے۔ مسلمانوں کو سوچنا چاہیے کہ وہ کس طرف جا رہے ہیں اس وقت۔ وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، فرمایا، اور بہت سے لوگوں کو انہوں نے سیدھے راستے سے بھٹکا دیا، کیونکہ جس کو وہ مانتے ہیں وہ طریقہ نہیں ہے، وہ خواہش ہے، اور خواہش آدمی کو لے ڈوبتی ہے، خواہش آدمی کو لے ڈوبتی ہے۔ ہمارے اسلام میں خواہشات کا کوئی معیار نہیں ہے، خواہشات کا کوئی معیار ہے ہی نہیں ہے ہمارے اسلام میں۔ ہمارے اسلام میں تو تابعداری اور اطاعت کا معیار ہے، اس معیار پر عمل کرنے میں کامیابی ہے، ورنہ کامیابی نہیں ہے۔ قرآن مجید نے بڑی گہرائی کے ساتھ فرمایا، آخرت میں برباد ہونے والے لوگ، آخرت میں نقصان اٹھانے والے لوگ کون ہوں گے؟ وہ ہوں گے جو غیروں کے طریقے کو اپنا طریقہ بناتے ہیں، دوسروں کے کلچر کو اپنا کلچر بناتے ہیں۔ مسلمان ہیں، غیروں کے تہوار میں یہ بھی ناچ رہا ہے، مسلمان ہیں، غیروں نے جو لباس اپنے تہوار میں پہنا ہے کہ مسلمان بھی پہن رہا ہے، دوستی میں، فلو میں یہ بھی کر رہا ہے، لیکن احساس نہیں اس کو کہ فلو میں جو ہے کتنی بڑی غلطی کر رہا ہے، دین سے کتنا زیادہ جو ہے مردہ ہو چکا ہے، اور دین سے کتنا دور چلا گیا ہے، اسے احساس بھی نہیں ہوتا۔ اس بات کا دیکھنے میں ملا ہم کو، غیروں کے ساتھ ہمارے لوگ مسلمانوں کے باقاعدہ ان کے جیسا لباس پہن کر ناچتے ہیں۔ دور کی بات یہ کہ ان کا تعاون بھی کرتے ہیں، غلط کام میں تعاون کرنا بھی غلط ہے۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، فرمایا ظلم کے کاموں میں، گناہ کے کاموں میں مدد نہ کیا کرو۔ آدمی مسجد کو دینے روتا ہے، غیروں کے تہواروں میں دینے نہیں روتا۔ مسجد کو 100 روپیہ آدمی کے لیے بوجھ ہے، غیروں کے تہواروں میں مسلمانوں کو دینا یہاں پر
بوجھ نہیں بلکہ ثواب بن چکا ہے. اللہ معاف کرے. یہ حالات اس وقت مسلمانوں کے. کیوں؟ ترقی انہوں نے خواہشات کو سمجھ لیا، دین کو نہیں سمجھ لیا. جب یہ چیز مسلمانوں کی ہو جائے تو بتائیے یہ کہاں کا دین ہے؟ اسلام میں دو باتیں ہیں، اس کا بھی خلاصہ کر دیتا ہوں میں اس وقت. انسانیت الگ ہے، مذہب الگ ہے. ہمارا پڑوسی غیر ہے، وہ بھوکا ہے، وہ ایک کھلاؤ، یہ انسانیت ہے. یہ ہمارے مذہب کے اخلاق ہے کہ ہم اپنے پڑوسی کو بھوکا نہیں سلا سکتے. ہمارا پڑوسی غیر ہے، بیمار ہے، عیادت کرنے جاؤ، یہ انسانیت بھی ہے، یہ ہمارے اسلام کے اخلاق بھی ہے. مگر ہمارا پڑوسی غیر ہے، وہ اپنے تہوار میں ہمیں ناچنے بلا رہا ہے اور ہم اس کے ساتھ ناچیں، یہ اسلام نہیں ہے. یہاں عقیدہ بگڑتا ہے، یہاں آدمی شرک میں مبتلا ہوتا ہے. جہاں آدمی شرک میں مبتلا ہو وہاں بھائی چارگی نہیں دیکھی جاتی، وہاں عقیدہ دیکھا جاتا ہے. یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں. لوگ کہتے ہیں ہم برسوں سے ان کے ساتھ رہتے ہیں، ہماری ان کی برسوں سے دوستی ہے. دوستی کو ایک جگہ رکھو، پہلے دیکھو آپ مسلمان ہیں. کیونکہ ابھی ریسنٹلی 24 تاریخ کو ایک بہت بڑا تہوار آئے گا، اس میں جو ہے ہماری اکثریت مسلمانوں کی غیروں کے ساتھ ناچنے میں مبتلا رہے گی. قرآن مجید نے صاف الفاظ میں فرمایا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ. نبی کو مخاطب ہو کے قرآن نے فرمایا اے نبی جی، آپ ان کافروں کی خواہشات کے پیچھے مت جانا. عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ، آپ کے پاس سچائی آ چکی ہے. جبکہ آپ کے پاس سچائی آ چکی ہے. اسلام پاکیزہ مذہب ہے، مسلمان کو ناپاک دیکھنا پسند نہیں کرتا. اسلام پاکیزہ مذہب ہے، اسلام سے ناچ گانے کو حرام کیا گیا. یہ مسلمان غیروں کے ساتھ مل کر ناچ رہا ہے تو مسلمان کو روکا جا رہا ہے. صریح الفاظ میں آج آدمی غیروں کے کلچر کو اپنا کلچر بنا کر چل رہا ہے. میرا کپڑا غیروں کے کپڑے کے برابر ہو گیا، میرے بال غیروں کے بالوں کے برابر ہو گئے، میرا رہنا سہنا اٹھنا بیٹھنا سب کچھ غیروں کے کلچر پر ہوگا. کس واسطے نبی نے ہمارے پاس دین پہنچایا تھا کہ ہم غیروں کے کلچر پر اپنائیں، غیروں کے طریقے کو اپنا طریقہ سمجھے. اس لیے نبی آئے کہ ہمارے پاس دین لیں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد تو لوگوں کے دلوں کو پاک کرنا تھا. آج ہمارے دل اب تک پاک نہیں ہے، جبکہ ہمارے پاس نبی آ کر کھلا پیغام دے کر جا بھی چکے ہیں. اسی لیے غیروں سے دوستی معاملات تجارت تک رکھیے. جہاں آپ کا دین بگڑ رہا ہے وہاں دوستی نہیں کام آئے گی، یہی دوستی لے ڈوبے گی آخرت میں. محبت سے بات کیجئے، کوئی حرج نہیں ہے. محبت سے بات کیجئے، سلام دعا کر لیجئے، کوئی حرج نہیں ہے. خیر خیریت پوچھ لیجئے، کوئی حرج نہیں ہے. ان کے تہواروں میں ناچنا یہ کہاں سے جائز ہو گیا؟ مسلمان برابر ان کے تہواروں میں شریک ہوتا ہے باقاعدہ. اس دن وہ بھی نہا رہا ہے تو مسلمان بھی نہا رہا ہے. اس دن اس نے نئے کپڑے پہنے تو مسلمان بھی نئے کپڑے پہن رہا ہے غیروں کے تہوار میں. اسلام اجازت نہیں دیتا غیروں کے تہوار میں ناچنے کی، شریک ہونے کی. اس کا مطلب معلوم ہے، غیروں کے تہوار میں ناچنا، شریک ہونا، ان کو ٹان کرنا ان کے تہواروں میں، اس کا یہ مطلب ہے کہ میں ان کے طریقے پر راضی ہوں، میں ان کے طریقے پر راضی ہوں. اللہ نے ہم کو کیا دیا؟ پاکیزہ دین دیا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں پاکیزہ شریعت عطا فرمائی اللہ تبارک و تعالیٰ. یہ پسند نہیں ہم کو غیروں کا کلچر پسند ہے. قرآن مجید نے مومنوں کو مخاطب کر کے فرمایا. آج اکثر مسلمان جو غیروں کے تہواروں میں شریک ہوتے ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے
دوستی. کیا ہے؟ دوستی. قرآن اس کا بھی تذکرہ کرتا ہے اور کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والوں سنو. ایمان والوں سے مخاطب ہوا اللہ. لا تتخذوا اليهود والنصارى، یہودیوں کو، نصرانیوں کو، کافروں کو، مشرکوں کو اپنا دوست نہ بناؤ. لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء، دوست نہ بناؤ. دوست بناؤ تو تمہارے دین پر حرج نہ بنے. قرآن آگے کہتا ہے بعضهم اولیاء بعض، یہ کافر بعض کے دوست ہوا کرتے ہیں. وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، قرآن نے کہا اگر تم ان سے دوستی کر ان کے تہواروں میں شریک رہو گے فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، تم بھی کافر شمار کیے جاؤ گے. ان کے جیسی پگڑی پہن لینا ان کے تہواروں میں، یہ صاف اس بات کی دلیل ہے کہ میں ان کے طریقے پر راضی ہوں. کبھی اس نے ہماری ٹوپی نہیں پہنی. ان کے تہواروں میں ناچنا میں اس بات پر راضی ہوں، مجھے اسلام پسند ہے، مجھے اس کا کلچر پسند ہے. یہ مسلمانوں کے حالات ہے اس وقت کے. ان کے تہواروں میں، ان کی عیدوں میں مسلمان اپنی خوشی ظاہر کرتے ہیں. خوشی ظاہر کرنا دو طریقے سے ہوتی ہے. ہاں آپ کی عید ہے، اللہ خوش رکھے آپ کو، بس اتنا. لیکن ان کے اندر جا کر گھس کر ان کے ہم خیال ہو کر ان کے تھالی میں بیٹھنا، ان کے جو ہے میوزک سسٹم پر ناچنا، یہ کہاں سے جائز ہو گیا؟ اسلام اس کو ناجائز قرار دیتا ہے. علماء نے تو صاف طور پر ناجائز کہا ہے. یہاں تک کہ ان کے تہواروں میں پکوان کے لیے جو چندہ اٹھانے کے لیے آتے ہیں اس کے لیے چندہ دینا بھی جائز نہیں ہے. یہاں مسلمان مسجد کو مہینے کو 100 روپے دینے کو بڑے عام کرتا ہے، وہاں دینے کو ثواب سمجھ رہا باقاعدہ. پھر انہیں لینے والا بھی دکھاتا، دیکھو پچھلے سال کی پٹی میں 500، یہ سال 1000 کرو. اسی لیے ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہم کہاں خرچ کر رہے ہیں اور ہماری ذہنیت کس سطح تک گر چکی ہے. غیروں کی مدد کب کرنا وہ بھی بتاتا ہوں. طوفان آ گیا، آندھی آ گئی، کسی کا گھر اجڑ گیا، اس وقت خلوص سے مدد کرو، اسلام انکار نہیں کرتا. ایسے تہواروں میں مدد کرنا جہاں پر جو ہے کھلے طور پر شرکی اعمال ہوتے ہو وہاں کرنا صاف طور پر کیا ہے؟ حرام، جائز نہیں. قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا، تمہارے دین کو کھیل اور تماشا بنانے والے، مذاق بنانے والوں کو تم اپنا دوست نہ بناؤ. یہ لوگ ہمارے دین کا مذاق اڑاتے ہیں، ہم انہی کے تہواروں میں ناچتے ہیں. کتنے بے حس ہیں ہم. کیا کہا قرآن نے مذاق کیسے اڑاتے ہیں؟ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا، جب تم نماز کے لیے اذان دیتے ہو یہ تمہاری اذان کا بھی مذاق بناتے ہیں اور تم ان کے ساتھ ناچ رہے ہو، تم ان کو تعاون کر رہے ہو. ان کو ہمارے اذان سے تکلیف، تم کو ان سے محبت، تم ان کے ساتھ ناچ رہے ہو، ان کے جیسا لباس پہن رہے ہو. کس درجے تک ہم غیروں کے ہم خیال ہو چکے ہیں آج. ہمیں مسلمان کا لباس پسند نہیں، ہمیں ان کا لباس پسند، ان کا کلچر پسند. آگے اللہ قرآن مجید نے صاف الفاظ میں فرمایا، پچھلے زمانے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دور تھا، اس وقت کی بات ہے. وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا، یہودی کہتے ہیں کہ تم یہودی بن جاؤ، نصرانی بن جاؤ، ہدایت پاؤ گے. کیا کوئی آدمی یہودی بن سکتا ہے؟ یہودی اگر کہے، کافر آ کر ہم سے کہے کہ تم ہمارے مذہب کو تسلیم کرو، کیا کر دیں گے؟ یاد رکھنا ان کے خیال میں ڈوبنا، ان کے تہواروں میں شریک ہونا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ میں اس کے مذہب سے راضی ہوں، اس کے طریقے سے راضی ہوں. فرمایا اللہ نے کونوا ہودن او نصارا، یہودی اور نصرانی کہیں گے کہ تم یہودی بن جاؤ، نصرانی بن جاؤ، کیا بن جاؤ گے؟ تو قرآن نے جواب دیا، اے نبی جی آپ کہہ دیجئے قل بل ملت ابراہیم حنیفا،
محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب قرآن کہہ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اے نبی جی آپ کہہ دیجئے میں تو دین ابراہیمی پر عمل کرنے والا ہوں، مجھے غیروں کا کلچر پسند نہیں ہے، مجھے غیروں کا کلچر پسند نہیں ہے۔ کیا بات ہے، مسلمانوں کے گھروں میں وہ پورے اعمال ہو رہے ہیں جو غیروں کے گھروں میں ہوتے ہیں، وہ پورے اعمال مسلمان کے گھر میں ہوتے ہیں جو غیروں کے گھروں میں ہو رہا ہے۔ کیا فرق رہا مسلمان میں اور غیر میں؟ ہم اس درجے ماحول سے متاثر ہو چکے ہیں، وہ جیسا کریں گے ہم ویسا کریں گے۔ ماحول کو ڈانٹو نہیں، ہماری طرف سب ایسا چلتا لے نہیں، تمہاری طرف چلتا لیکن تیرے کو نہیں چلتا، کیوں بولے تو مسلمان، تمہاری طرف کے کرنے دو مگر تم نہ کرو، کیوں؟ تم نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کیا لاز رکھی اس کلمے کی؟ گھر کے اندر محمد الرسول اللہ لکھنے سے تمہارے اندر محمد الرسول اللہ کی صفات نہیں آئے۔ محمد کا گھرانہ کیسا تھا وہ گھرانہ تمہارا نہیں ہے، تمہارا گھرانہ تو پڑوس کے گھرانے سے بھی خراب ہے۔ یہ آج کا ماحول ہے مسلمانوں کا، گھر مسلمانوں کا غیروں کی طرح سج رہا ہے، سب کچھ آباد ہے مگر نمازوں سے آباد نہیں ہے مسلمانوں کا گھر۔ ٹیلی ویژن، ٹی وی، چھوٹے چھوٹے بچے برباد ہیں مسلمان گھروں میں، کیوں؟ پڑوس میں ایسا کر رہے ہیں، ہمیں بھی ایسا کر رہے ہیں۔ دیکھو کس کو عمل کرنے کو، سیرت کو دیکھو عمل کرو۔ کون کیا کرے یہ سوال نہیں ہوگا، ہمیں کیا کرے یہ سوال ہوگا، ایک عبادت ہے۔ انہوں کیا کر کو گئے یہ سوال نہیں ہوتا ہم سے، ہمیں کیا کر کو گئے یہ سوال ہوگا، اس کا تو لاز رکھا۔ قرآن مجید نے آگے فرمایا وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہ بات بھی مسلم ہے کہ تم سے یہودی اور نصرانی اس وقت تک ہرگز راضی نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم ان کے دین کو اپنا دین نہ سمجھو۔ غیر تو چاہتے ہیں کہ ہم ان کی طرح کریں، ہمارا لباس اب غیروں کا، ہمارے بال غیروں کے، ہمارا کھانا غیروں کا، وہ تو چاہتے ہی یہ کہ ہم ان کے خیالوں میں ڈھل جائیں۔ ہمارا سونا بھی غیروں کے طریقے پر ہو گیا، رات کے 12 بجے فلمیں چل رہی ہیں گھروں میں، سو رہا ہے تو کیسے سو رہا ہے؟ اسی لیے عزیز و دوستو، مشابہت ایک ایسی چیز ہے کہ انسان کو وہاں تک پہنچا دیتی ہے، کفر تک پہنچا دیتی ہے۔ غیروں سے مشابہت، برابری۔ قرآن مجید نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کے فرمایا قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ، یاد رکھو بے شک ہدایت اور صحیح راستہ یہ اللہ ہی کا دیا ہوا راستہ ہے، یعنی اسلام ہی کے طریقے میں کیا ہے؟ کامیابی ہے۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کے رنگ ہوتے ہیں اور اللہ کے رنگ سے بڑھ کر کس کا بہترین رنگ ہو سکتا ہے؟ مطلب اللہ کی شریعت سے بڑھ کر، خدا کے دین سے بڑھ کر کس کا دین بہتر ہو سکتا ہے؟ کیا غیروں کا دین بہتر ہے؟ ہمیں کس کا طریقہ پسند ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ہمیں کس کا حکم پسند ہے؟ اللہ رب العزت کا۔ ہم کس پر عمل کر رہے ہیں یہ سوال ہے۔ مان تو لیا ہم نے کہ مجھے میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا رب اللہ تبارک و تعالیٰ، مگر ہمارے اعمال، نام میرا عبداللہ، نام میرا ابراہیم، نام میرا محمد زید، نام میرا جو ہے جو بھی ہو مسلمانوں کا نام، میری آئیڈینٹیفیکیشن صرف مسلمان کی ہے، میرے پورے کام غیروں کے ہیں۔ کیوں؟ میں نے غیروں کے طریقے کو اپنا کلچر بنا لیا، اتنا اس درجے تک ڈوب گیا۔ ہمارا نوجوان ہو، ہماری عورتیں ہوں، ہمارے جو ہے وہ طبقہ ہو جن کو صحیح نالج نہیں ہے اسلام کی، اور معلوم کرنے کی کوشش بھی نہیں کرتے ہیں، پوچھتے بھی نہیں ہیں۔ غیروں سے ہم اتنے ملے جلے ہیں، ہمارا نکاحوں کے اندر جو ماحول ہم دیکھتے ہیں وہ اس میں سے جو ہے کچھ پرسنٹ صرف اسلام پر عمل ہو رہا ہے اور
مان کے چلے 100% ہے تو اس میں سے صرف 40%، 30% اسلام پر عمل ہوتا ہے شادی میں، 60% پورا غیروں کا ہے، 60% پورا غیروں کا ہے۔ عجیب عجیب رسموں کے نام دے دیے نکاحوں میں، اتنے ہم غیروں سے کیا ہو گئے، متاثر ہو گئے، اتنے متاثر ہو گئے ہم غیروں سے۔ اور انہوں کرتے نا ہمیں کرے تو کیا، ارے انہوں کرنے دو بھائی، ہمیں کرے تو کیا، یہ سوال نہ، میں کس کے طریقے پر عمل کر رہا ہوں، یہ اہم سوال ہے۔ عجیب عجیب رسموں کو زندہ کیا گیا ہے نکاح کے اندر، کہنے والے کی بات بھی تسلیم نہیں کرتے۔ تو یہ اتنی مشابہت ہماری غیروں سے ہو گئی ہے جس کی وجہ سے ڈر ہے کہ کہیں ہم کافرانہ موت نہ مرے، اللہ حفاظت کرے۔ ارتداد پھیل رہا ہے ہر طرف، کیوں؟ ہم نے غیروں کے طریقے کو اپنا کیا سمجھا، طریقہ سمجھ لیا۔ وہ کیسا کریں گے، ہمیں بھی ویسا کریں گے۔ آگے دیکھیے قرآن مجید کیا کہتا ہے، لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا ثُمَّ نَاسِكُوهُ، ہر امت کے لیے، ہر طبقے کے لیے ہم نے ایک شریعت مقرر کر رکھی ہے، وہ اس پر عمل کر رہی ہے۔ غیروں کا الگ طریقہ، وہ ان کے طریقے پر عمل کر رہے ہیں، فلاں کے ماننے والوں کا الگ طریقہ، وہ اس پر مان رہے ہیں۔ میں اللہ کو ماننے والا، محمد کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سمجھنے والا، میں کس پر عمل کر رہا ہوں، یہ مدعا ہے آج کا، یہ مدعا ہے۔ دیکھیے قرآن مجید کیا کہتا ہے، ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر، ہم نے آپ کو ایک شریعت عطا فرمائی ہے، من الامر، خدا کے حکم سے، فاتبعھا، اس شریعت کو کیا کرو، فالو کرو۔ یعنی اللہ کی طرف سے متعینہ شریعت، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پاکیزہ طریقہ۔ فرمایا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، ان کے طریقے پر مت چلو جو کچھ بھی نہیں جانتے، وہ خواہش ہے۔ میں نے کہا نا، غیروں کا طریقہ نہیں ہوتا، صرف خواہش ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ صرف خواہش۔ من کی آگ بجھانے کا نام ان کے نزدیک دین ہے، ہمارے نزدیک محمد پر قربان ہونے کا نام دین ہے۔ آج ہم غیروں کے چال چلن میں اتنے ڈھلے کہ ہم بھی ہماری من کی آگ بجھا رہے ہیں، اس لیے کہ اسلام نے روک تھام کی ہے ان چیزوں پر۔ غیر مسلم ہمارا دوست ہے، میں اس کے برتھ ڈے پر ناچ رہا ہوں، سوچو میں کیا بن گیا۔ ہیپی نیو ایئر کا موقع آیا، میں بھی وہاں کیا جلا رہا ہوں، کینڈل جلا رہا ہوں، سوچو میں کیا بن گیا۔ میں مسلمان، میرے گھر میں میرے بیٹے کا برتھ ڈے آ گیا، میں کیک کاٹ رہا ہوں، آج ایک رسم عام ہے کیک کاٹنے کی بھی۔ سوچو میں کس کے کلچر کو لیا ہوں۔ یہ اسلام کے آداب کے خلاف ہے، طریقے کے خلاف ہے۔ آج کل کیک کاٹنا تو اتنا فیشن بن گیا، بات بات پر کیک، کبھی روڈ کے سائڈ میں کیک، کبھی یہاں کیک، کبھی وہاں کیک۔ بولے تو بولتے ان کا برتھ ڈے ہے، ان کا برتھ ڈے ہے، ہمارے مسلمان بھائی بھی اس میں شریک۔ یاد رکھنا یہ غیروں کا طریقہ ہے، میں بھی شریک ہوا تو میں کیا بن گیا، یہ سوچا۔ اللہ کے نبی کی حدیث سناؤ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بہ قوما فہو منہم، اگر کوئی آدمی کسی کے دین کی مشابہت کرتا ہے، کسی کے طریقے کی مشابہت کرتا ہے، وہ بھی انہی میں سے ہو جاتا ہے، وہ بھی انہی میں سے۔ مسلمان غیروں کے طریقے کو اپنائے، یہ ہو نہیں سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا من تشبہ بغیرنا، وہ ہم مسلمانوں سے نہیں جو غیروں کے طریقے پر چلے، جو کافروں کے طریقے پر چلے۔ کس کے طریقے پر چل رہا ہوں؟ میری دوستی مجھے مسجد آنے سے روکی ہوئی ہے، کیا یہ دوست بچائے گا ہم کو؟ میری دوستی آج مجھے اللہ کے حکموں کو توڑوا رہی ہے، کیا یہ دوست بچائے گا ہم کو؟
میں نے دوستی میں اتنا بڑا چین پہن لیا، ہاتھ میں اتنا بڑا راڈ پہن لیا، اور گھوم رہا ہوں میں کیا بن کے؟ ایک گنڈا بن کے گھوم رہا ہوں، ایک روڑی بن کے گھوم رہا ہوں، اور سمجھتا کیا ہوں میں اس کو؟ میری عزت ہے اس میں، لوگ مجھے سلام کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ یاد رکھنا، فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ کچھ لوگ اگر ایسا سمجھتے ہیں نا، میں اس کے ساتھ رہوں تو میری عزت ہے، میں بروں کے ساتھ رہوں تو میری عزت ہے، میں گنڈوں کے ساتھ رہوں تو میری عزت ہے، لوگ مجھے سلام ٹھوکتے ہیں، تو یاد رکھنا یہ عزت نہیں ہے، لوگ آپ سے ڈر رہے ہیں۔ ڈر کر سلام کرنے کو عزت نہیں بولتے، تمہارا خوف ہے لوگوں کے اندر۔ خوف کیا؟ خوف کہاں اس کے ٹھنڈے کو لگے تو انہیں مجھے مار ڈالتا تھا، اس کو عزت نہیں بولتے۔ اللہ نے عزت اسلام میں چھپا رکھی ہے، اللہ نے عزت حضور کے طریقے پہ عمل کرنے میں چھپا رکھی ہے۔ کبھی ہم نے اسلام کے طریقے پر عمل کرنے میں اپنی عزت نہیں سمجھی۔ کچھ لوگ یوں بولتے ہیں، نکاح کے ٹائم میں وہ رسم نہیں کرے تو انہوں کیا سمجھتی کہ اللہ اکبر، سنت توڑ گئی تو انہیں کیا سمجھتی کہ یہ نہیں سمجھ رہے۔ کتنی رسموں کو زندہ کر دیا مسلمانوں، ذرا تو لاج رکھو، شرم رکھو۔ کب تک غیروں جیسی زندگی گزاریں گے مسلمان کرنا لیبل لگا کر؟ تو قرآن مجید نے ان تمام چیزوں سے منع کیا۔ جگہ جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کی، مجوسیوں کی، کافروں کی مشابہت اختیار کرنے سے بچایا۔ فرمایا خالف الیہود، یہودیوں کی مخالفت کرو۔ آگے فرمایا خالف المشرکین، مشرکوں یعنی شرک کرنے والوں کی مخالفت کرو۔ اور فرمایا وَقِّرُوا اللِّحْيَةَ، داڑھی بڑھاؤ، وَأُحْفُوا الشَّوَارِبَ، مونچھوں کو کیا کرو؟ باریک کرو۔ اپوزٹ معاملہ ہے، ہم اتنے اندھے ہو چکے ہیں دوسرے کے پیچھے چلنے میں، یہ نہیں دیکھ رہے انہیں محمد کا طریقہ توڑ رہا، انہیں اسلام کا طریقہ توڑا۔ کون کہ اگلا یہ نمونے کی منہ چھوڑا تو ہمارا مسلمان بچہ بھی ایسی منہ چھوڑ رہا انہیں۔ حضور کیا فرمائے؟ خالف الیہود، یہودیوں کی مخالفت کرو، داڑھی بڑھاؤ، مونچھوں کو کترواؤ۔ یہاں مونچھیں بڑھا رہے ہیں، داڑھی کتروا رہے ہیں۔ اس درجے ہم ان کے لیول کو پہنچ گئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روکا مسلمانوں کو، نہا عن القذع، اللہ کے نبی نے آدھے بال کاٹنے اور آدھے بال کو رکھنے سے روک دیا، مگر آج مسلمان دوسروں کی تقلید میں اتنا اندھا بن چکا ہے، وہ دیکھتا نہیں ہے کہ انہیں اسلام پر عمل کر رہے ہیں، اسلام کے خلاف۔ نام میرا مسلمان کا، بال میرے غیروں کے، نام میرا مسلمان کا، جینس میری غیروں کی، یہاں پھٹی ہوئی۔ نماز میں جاتا ہوں میری سورین نظر آتی ہے، نماز ہوگی اس کی۔ اتنے ہم بگڑ چکے ہیں غیروں کی تقلید کرنے میں، غیروں کے رولز کو اور ان کے طریقے کو اپنانے میں، فالو کرنے میں۔ فالو کرنا ہے تو نبی کو کرو۔ کوئی فلم اسٹار آپ کے لیے رویا ہے، کیوں اس کے طریقے پر مر رہے ہیں نوجوان آج؟ آپ کو پہچانتا ہے، کیوں اس کے طریقے پر مر رہے ہیں؟ ارے جس نے نبوت ملنے کے بعد 23 برس آپ کے لیے رویا، ایک دن بھی اس کے بارے میں نہیں سوچا، وہ ہے ہمارے اور آپ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا آپ کے لیے کوئی فلم اسٹار رویا ہے، کوئی سیلیبریٹی رویا ہے؟ آج وہ ہیرو بنا ہے تو ہماری حلال کمائی اس کے اوپر لٹانے کی وجہ سے بنا ہے۔ ہمارے پیغمبر تو ہمارے لیے رو کر گئے۔ بولو محمد کو کیا دیا؟ محمد کو کیا دیا؟ ان کی شریعت پر کتنا عمل کیا؟ یاد رکھنا، جن ہیرو کی تم اتباع کرتے ہو، مشابہت کرتے ہو، بال اس کے جیسے، تمہارا چلنے کا انداز ویسا، کون کہلا کمر کے نیچے پٹھا ڈال کو، بیلٹ ڈال کو، جینس ڈال کو چلتا، اسے کیا سمجھ رہا؟ اسٹائل۔ میں طریقے کو فالو کر رہا ہوں۔ میرے نبی کا طریقہ تجھے کبھی بھی پسند نہیں آیا، جو تیرے واسطے 23 برس روئے، انہیں کیا کی اکلا پیسے لے کو فلم بنایا، اس کے واسطے تیرا اسٹائل بدل گیا، تیرے چلنے کا انداز بدل گیا۔ تو کس سے محبت کر رہا ہے نوجوان؟ تو کس سے محبت کر رہا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا المرء مع من احب، کل قیامت میں تو اس کے ساتھ ہوگا جس سے تو نے محبت کی ہوگی۔ بتاؤ میری محبت کس سے ہے؟ ہماری محبت کس سے ہے؟ نبی سے یا کسی سیلیبریٹی سے؟ کیا ہم کو یہ سیلیبریٹی عزت دے سکتا ہے؟
جس کی تصویر ہم نے آٹو میں لگائی، ہم نے اپنے پرس میں لگائی، اپنے موبائل میں لگائی، اپنے پروفائل میں لگائی، محبت میں کبھی محمد کا نام لکھے ہو، کبھی محمد کے طریقے پر عمل کیے ہو؟ آج کل نکلا ہوا چھوٹا سا بچہ بھی سیلیبریٹی کا دیوانہ ہے، کیوں؟ ماحول خراب، مشابہت اس حد تک بڑھ چکی ہے، دیکھ نہیں رہے ہیں کہ میں محمد کے طریقے کو لات مار رہا ہوں اور ایک ہیرو کے طریقے پر عمل کر رہا ہوں۔ اس حد تک مشابہت بڑھ چکی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا انت مع من احببت۔ ایک صحابی رسول آئے اللہ کے نبی کے پاس، پوچھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، بہت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تیرے پاس روزے ہیں، زکات ہیں، حج ہے؟ بولے میرے پاس نہ نماز ہے، نہ روزے ہیں، نہ زکات، مطلب میں اس درجے کا دین پر عمل کرنے والا ہوں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے سچی محبت کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا انت مع من احببت، تو اس کے ساتھ ہوگا کل قیامت کے دن جس سے تو محبت کرتا ہے۔ ہمارے بال کس کے ہیں؟ نبی جیسے ہیں۔ ٹوپی اٹھائے تو ایسے تبڑا گنڈا دکھتا ہے، ایسے پورا چھل لیا، ٹوپی میں چھپا رہا، پوچھے تو بولتا نہیں 2022 چل رہا، کیا بھی نکو بولا ہوں۔ کہاں جا رہے ہیں مسلمان؟ کہاں جا رہا ہے ہمارا مسلمان؟ نوجوان بچہ ہے 15 سال 16 سال 17 سال کا، قرآن مجید پوچھے تو یاد نہیں، گانے پوچھے تو یاد ہے، کدھر گئی ہماری؟ کہاں گیا ہمارا کلچر؟ اس لیے کہ ہم نے دوسرے کو دین کو اپنا کلچر بنایا، ہمیں جو یاد ہونا تھا وہ یاد نہیں ہو رہا ہے، اور جو یاد نہیں ہونا تھا وہ ہماری زبان پر کیا ہو رہا ہے؟ چڑھ رہا ہے۔ اور یاد رکھنا یہ سب یہودیوں کی چالیں ہیں۔ کس کی چال؟ یہودیوں نے دیکھ لیا کہ ان مسلمانوں کو سنت سے محبت نہیں، چلو ہمارا جینس ایجاد کرتے ہیں، اس نے جینس کو ایجاد کیا۔ دیکھا مسلمانوں نے اس کو قرآن سے محبت نہیں، انہوں نے گانوں کو لانچ کیا، مسلمان گانوں کا دیوانہ بن گیا ہے نا۔ آج ہماری تباہی کے ہم ذمہ دار ہیں، دوسروں کو گالی نہ بکو، اپنے اعمال پر نظر رکھو۔ مشابہت مطلب میں اس کے جیسا بننا، یہ جو کیڑا ہے وہ غلیظ کیڑا ہے۔ کبھی محمد کے جیسا بننا بولے، آدمی کیا بولتا؟ مجھے شادی کرنا ہے، بیوی مجھے حضرت فاطمہ جیسی ہونا۔ کیسی ہونا؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جیسی ہونا۔ کبھی حضرت علی کے صفات اختیار کرنے کی کوشش کی؟ روڑی بن کے گھومیں گے، کون دیں گے تجھے فاطمہ جیسی عورت؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ چیز ہے، مشابہت میں ہم اتنے گر چکے ہیں کہ ہمیں یہ تک نظر نہیں آیا میں کس کے طریقے پر عمل کر رہا ہوں۔ اللہ معاف کرے ہمیں۔ آخر میں ایک سورت ہے، اس کو سن کر میں بات ختم کراتا ہوں۔ قل یا ایھا الکافرون، یاد ہے نہیں؟ قل یا ایھا الکافرون یہ کیوں نازل ہوئی تھی معلوم ہے؟ کفار مکہ آئے، کافر قریش کے کافر آئے اللہ کے نبی کے پاس، بولے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تم نہ جو بولتے ہیں وہ دینے تیار ہے، یہ پوری زمین تمہارے اوپر اٹھانے کو تیار ہے، تمہیں ہاں بولو سورج چاند تمہارے ہاتھ پر لا کر رکھنے بھی تیار ہے، آپ کس لڑکی پر انگلی کریں گے اس سے نکاح کر کو دینے بھی تیار ہے، لیکن آپ اپنے دین سے ہٹ جاؤ۔ کس سے ہٹ جاؤ؟ دین سے ہٹ جاؤ۔ اللہ کے گن گانا بند کرو، اللہ کی بڑائی بولنا بند کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر فوراً وحی آئی، فرمایا قل یا ایھا الکافرون، اے نبی جی آپ ان کافروں سے کہہ دیجئے قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، جن بتوں کی تم پوجا پاٹ کرتے ہو میں اس کی پوجا پاٹ نہیں کرتا۔ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد، تم اس اللہ کو نہیں عبادت کر سکتے جس اللہ کی میں عبادت کرتا ہوں، اس لیے کہ تمہیں تمہارا دین اچھا ہے، مجھے میرا دین اچھا ہے۔ آخر میں کیا فرمایا؟ لکم دینکم ولی دین، تمہارا طریقہ تمہیں اچھا، میرا طریقہ مجھے اچھا۔ کیا بات ہے نوجوانوں، ہم دوسروں کے طریقے کو آج ہم لے رہے ہیں، ہمارا طریقہ انہوں لیے، ہمارا طریقہ انہوں لیے، ہماری عید میں آ رہے انہوں، ہم کیوں ان کی عید میں جائیں، ہم کیوں ان کے ساتھ ناچیں؟ اتنے بیوقوف بن چکے ہیں ہم لوگ، ہر بات میں انہیں میرا دوست اس لیے میں گیا۔ دوستی دین پر نہیں آنا، بالکل آج
قرآن نے صاف الفاظ میں کہا اگر تمہارے دین میں بگاڑ آ رہا ہے تم ایسوں سے دوستی نہ رکھو. انسانیت الگ ہے, انسانیت الگ. ہمارا دوست غیر مسلم ہے, پریشانی میں ہے, اس کی مدد کرو, یہ جائز, مگر اس کے طریقے پر عمل کرنا یہ ہمارے لیے جائز نہیں ہو سکتا, نہیں ہو سکتا. مسلمان ہمدرد بھی ہے, ہم نوا بھی ہے, مگر مسلمان کبھی غیروں کے طریقے کو اپنا دین سمجھنے والا نہیں ہو سکتا. یہ بات گانٹھ باندھ لی جائے, اس کو مضبوطی سے دماغ میں محفوظ کر لیا جائے. کیا بات ہے, ان کے فنکشنوں میں میں بھی ویسی پگڑی پہن رہا ہوں جیسے انہیں پہنا, میں وہی بول رہا ہوں جو انہیں بول رہا, میں بھی اس کے جیسا بات کر رہا ہوں جیسے انہیں بات کر رہا. ایسا لگتا ہے کہ ہم میں ان میں کوئی فرق ہی نہیں رہا. دوستی الگ, دین الگ. اگر دین پر دوستی جو ہے آڑ بن رہی ہے تو ایسی دوستی کو توڑ لیا جائے. محبت کے ساتھ رہیے مگر دین کے معاملے میں کوئی سمجھوتا نہیں, کوئی کمپرومائز نہیں. اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے, صحیح بات سمجھ کر اس بات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.